بابرکت اور عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم خدا کو شخصی طور پر کیسے جان سکتے ہیں۔ خدا نے بائبل مقدس میں نہایت آسان طریقہ بتایا کہ کیسے ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے 4 اصول۔ پہلا اصول، خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے ایک شاندار منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر خلق کیا اس لیے کہ اسے ہم سے بے حد محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جانیں اور ابدیت اس کے ساتھ گزاریں۔ یسوع نے کہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بس یسوع زمین پر اس لیے آئے کہ ہم میں سے ہر ایک شخصی طور پر خدا کی پہچان تک پہنچ سکے۔ یسوع ہی ہماری زندگی کو بامقصد اور بامعنی بنا سکتا ہے۔ دوسرا اصل، ہم سب نے گناہ کیا اور ہمارے گناہ کی وجہ سے خدا اور ہمارے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی ہو۔ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے باعث خدا سے دور ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ اس بھٹکنے کو ہم چاہے بغاوت کا نام دیں یا خدا کی راہوں سے دوری کہیں، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے جس کو بائبل گناہ کہتی ہے اور ہماری زندگیوں میں اس گناہ کا نتیجہ موت ہے، یعنی روحانی طور پر خدا سے دوری۔ تیسرا اصول، خداوند یسوع ہی وہ وسیلہ ہے جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی سزا کے مستحق ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ گناہوں کی سزا موت ہے۔ بس ہمیں خدا سے ابدی جدائی کی حالت میں موت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے مسیح ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت پر تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ خداوند یسوع کو کفر کے الزام میں مصلوب کیا گیا، یعنی اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا جو کہ ایک حقیقت۔ خداوند یسوع جب مصلوب کیا گیا تو وہ ہمارے سب گناہوں کو صلیب پر اپنے ساتھ لے گیا اور ہمارا فدیہ ادا کیا۔ مسیح کا ہمارے گناہوں کے بدلے اپنی جان دی۔ دراصل ایک راست باز کا ناراستوں کی جگہ مرنا ہے تاکہ خدا سے ہمارا ملاپ ہو سکے۔ اس نے ہمیں ہماری راست بازی اور نیک اعمال کے سبب سے نہیں بچایا بلکہ اپنے خاص ترس سے۔ اس نے تو ہمیں اس وقت بچایا جب ہم گناہگار ہی تھے۔ جب یسوع ہماری خاطر صلیب پر ہوا تو اس نے خدا اور ہمارے درمیان گناہ کی دیوار کو گرا دیا۔ خداوند یسوع نہ صرف صلیب پر ہوا بلکہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں اپنی زندگی کا راستہ دکھایا۔ اس لیے اس نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آیا۔ بجائے اس کے کہ سخت کوششوں سے اس تک پہنچا جائے، اس نے ہمیں آسان راستہ دکھایا کہ کیسے خدا کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ یسوع نے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ خداوند یسوع کی بے پناہ محبت ہے، اس نے ہماری خاطر صلیب کو چنا۔ اب وہ ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ اس کے پاس آ جائیں اور اس کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ اپنا شخصی رشتہ جوڑیں۔ صرف اس بات کو جاننا کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور وہ ہمیں کیا دیتا ہے کافی نہیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی میں دعوت دینا ضروری ہے۔ چوتھا اصول، ہمیں شخصی طور پر خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان۔ ہم یسوع کو ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق اس نے ہمیں اپنے فضل سے بچا لیا۔ انسان کے لیے یہ خدا کا ایک تحفہ ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اسے ہم نے خود حاصل کیا، کیونکہ نجات ہماری راست بازی کا پھل نہیں۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس نجات پر فخر نہیں کر سکتا۔ اگر ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جس کا اس نے دعویٰ بھی کیا، اور ہم اسے اپنی زندگیوں پر حکمرانی کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ اب یسوع ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، اس لیے اس نے کہا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے عزیزو، آپ کون سے دائرے میں زندگی بسر کرنا پسند کریں؟ یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کریں۔ آپ خداوند یسوع کو ابھی قبول کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے کہا، دیکھ میں دروازے پر
کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی دعوت کو قبول کریں؟ میرے عزیزو، خود کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے الفاظ کا درست یا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر آپ الفاظ کے چناؤ میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں تو یہ دعا کر سکتے ہیں: اے خداوند یسوع، میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری زندگی میں میری خاطر صلیبی موت قبول کرنے کا شکریہ، جس کی وجہ سے میں آپ کے حضور آ سکتی ہوں۔ آپ مجھے تبدیل ہونے کی طاقت دے سکتے ہیں اور مجھے وہ شخص بنا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے مجھے خلق کیا۔ مجھے معاف کرنے اور اپنی زندگی دینے کا شکریہ۔ میں اپنی زندگی آپ کو دیتی ہوں۔ مہربانی سے میری زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کریں۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے سچے دل سے یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے تو وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ آپ نے خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق کا آغاز کر دیا۔ اب آپ نے خدا کو مزید اور بہتر طور پر جاننے کے لیے روزانہ بائبل پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، تاکہ آپ عمر بھر روحانی ترقی میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔